بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب۔ مسواک اور وضو کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پر جہاں سکون ہو وہاں مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نہایت وقار کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح تلاوت کریں گویا اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر معنی سمجھ میں آتے ہیں تو تدبر اور تفکر کے ساتھ آیات رحمت پر دعائے مغفرت و رحمت مانگے اور آیات عذاب و وعید پر اللہ سے پناہ چاہے۔ استغفر اللہ کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں ہے، اور جس آیت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہو اس پر سبحان اللہ کہے۔ اگر زبانی یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ کلام پاک کو رحل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھیں۔ تلاوت کے درمیان میں کسی سے بات نہ کریں۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ ہی جائے تو قرآن پاک بند کر کے بات کریں اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دوبارہ شروع کریں۔ اگر ارد گرد کے لوگ اپنے کاروبار یا کاموں میں مشغول ہوں اور قرآن پاک کو توجہ سے نہ سن سکتے ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ اونچی آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر تلاوت کرتے وقت رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش ضرور کیجیے۔ مشائخ نے تلاوت کے 6 ظاہری آداب اور 6 باطنی آداب ارشاد فرمائے ہیں، جو یہ ہیں۔ ظاہری آداب: نمبر 1، نہایت احترام سے باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 2، پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل و تجوید سے پڑھے۔ نمبر 3، رونے کی سعی کرے چاہے بتکلف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، آیات رحمت و آیات عذاب کا حق ادا کرے۔ نمبر 5، اگر ریاکاری کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے ورنہ آواز سے۔ نمبر 6، خوش الحانی سے پڑھے، کیونکہ خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ باطنی آداب: نمبر 1، دل میں کلام پاک کی عظمت رکھے کہ یہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی شان اور رفعت و کبریائی کو دل میں رکھے جس کا یہ کلام ہے۔ نمبر 3، دل کو وساوس یعنی وسوسوں اور خطرات سے پاک رکھے۔ نمبر 4، معانی کو سمجھ کر پڑھے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شب تمام رات سورۃ المائدہ کی یہ آیت پڑھ کر گزار دی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو تو عظمت و حکمت والا ہے۔ نمبر 5، جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے اپنے دل کو ان کے تابع بنا دے۔ مثلاً اگر آیات رحمت زبان پر ہے تو دل سرور سے جھوم اٹھے، اور آیت عذاب اگر آ گئی ہے تو دل لرز جائے اور توبہ استغفار کرے۔ نمبر 6، کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا اللہ تعالیٰ خود کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی ان آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں صحیح والی ہدایت دے دے، ہمیں اپنے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔